بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ ایکٹنگ چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن شفیق احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرایا کا لاہور کی صنعت و تجارت میں ایک اہم مقام اور کردار ہے۔ آج ہم ایکٹنگ چیئرمین شفیق احمد بٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے صنعت و تجارت کو حکومت نے کوئی ریلیف دیا ہے یا نہیں، یہ جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ بٹ صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ بجٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ آپ میڈیا سے اس وقت بہت سی خبریں سن چکے ہوں گے۔ ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں ان کے ڈفرینٹ انٹرسٹ اس وقت جو ہیں کچھ کے پورے ہوئے ہیں، کچھ کے نہیں پورے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بجٹ سے بات کریں تو انہیں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے کچھ سیکٹرز میں ریلیف دیا ہے، کیونکہ میں خود بھی ایکسپورٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں، ٹیکسٹائل سے بلانگ کرتا ہوں، اس لیے جو ہے اس میں ان نے کچھ ٹیکسز جو ہیں اس میں ریلیف دیا ہے۔ سپر ٹیکس فار ایگزامپل وہ نے 500 ملین سے اوپر کے پروفٹ جو ہیں اس پہ صرف 10 سے 8% کر دیا ہے، اس سے نیچے ان نے سپر ٹیکس کو ختم کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ 2% سے 1.25% کر دیا ہے، جو کہ ایک ریلیف نو ڈاؤٹ ہے۔ لیکن بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ریلیف نہیں دیا گیا۔ اگر ہم ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کمپنیز کی بات کریں تو وہ ایکسپیکٹ اس سے زیادہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکسز نو ڈاؤٹ یہ ایک اچھی ہم آئین بات ہے کہ جی ان لوگوں نے ٹیکسز اس میں کچھ کم کیے ہیں۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جناب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، انہیں تھوڑا سا اور بھی ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ وہ کیسے؟ اس سے یہ ایسے ہو سکتا تھا کہ جناب ان سے کہتے کوئی بات نہیں کہ ہم آپ کو انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں، جو لوگ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے ہم اس پہ کوئی انسینٹیوز دے دیتے ہیں، جو اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرے گا ہم اس میں دے دیں گے، جو ہماری لوکل پروڈکٹس کو یوز کریں گے ہم ان کو انسینٹیوز دے دیں گے۔ اس سائڈ کی ڈائریکشن پہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نہیں گئی۔ دوسری اگر آپ دیکھ لیں ہمارے کہ جی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں وہاں ان نے کچھ فیسلٹیز دی ہیں، فائلرز اور نان فائلر۔ جس طرح فائلرز کو ان نے 2.5 سے 1.5% پہ لے آئے ہیں جو ان کے ٹیکسز ہیں، جو نان فائلر ہیں اس کو 5% سے 2.5% کر دیا، اور اسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس میں ضرور اب تھوڑی سی ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی، کنسٹرکشن کچھ اور زیادہ بڑھنی شروع ہوگی، سیلز پرچیز جو ہیں وہ کچھ تھوڑی سی بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہماری دوسری طرف سے جہاں پہ نہیں کچھ کیا گیا، ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو وہ ہمارے انڈسٹری میں ایس ایم ای سیکٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایس ایم ای سیکٹر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے۔ اس میں ان کے لیے گورنمنٹ نے کوئی فیسلٹیز نہیں دیں، ان کو چاہیے تھا کہ جی وہ اس کے لیے بھی کچھ کرتے۔ ہمارے لیے کچھ انڈسٹریل اسٹیٹس وغیرہ جو ہیں وہ اور فردر بنائی جاتی ہیں، اس میں ہمارے کو انسینٹیوز دیے جاتے، لیکن اس ڈائریکشن میں کچھ نہیں کیا گیا۔ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے بہت کچھ ہو سکتا تھا، وہاں پہ نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جناب ایگریکلچر سیکٹر وہ آلریڈی جہاں ہمارے ٹیکس فری ان نے اس میں رکھا ہوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ سر ایگریکلچر میں ہمارا جس طرح فصل آئل ہے ہمارا امپورٹ ہوتا ہے، وہ آلموسٹ بلینس کی اماؤنٹ ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اسی کو پروموٹ کر کے ہم لوگ اپنی لوکل ایگریکلچر انڈسٹری جو سی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اسے آپ آگے لے کر آئیں، اسے آپ لوکل پروڈیوس کریں، تو ہماری وہ ساری کی ساری امپورٹ جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظاہری بات ہے ہم اس کو 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بگر پارٹ ہم اس میں سے بھی کر سکتے تھے کہ جی ہم اس کو لے کر آگے آ جائیں۔ پھر ہمارے بایو گیس ہے، بایو گیس جو ہے ہمارے ایگریکلچر میں اس کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں، اس میں سے کر سکتے ہیں۔ ہماری گرین انرجی میں یہ بہت زیادہ آگے بینیفٹس اس میں ہو سکتے ہیں۔
لیکن ان چیزوں کو انفارچونیٹلی جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے. ان چیزوں کو بھی آگے لے کر ہمارے پاس اس میں نہیں آئے ہیں. اور صحیح پوچھیں تو ابھی جب تک ہمارے ایس آر اوز نہیں ایشو ہوتے ہیں, جب تک ہمارے پاس ان رائٹنگ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی, اس وقت تک ہم ایگزیکٹ آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کون سی پوائنٹ ایگزیکٹ کس طریقے سے دیے گئے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن سے جو ہم گیس کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے ابھی کیا. جی بٹ صاحب, اگر کمپیریٹیولی ہم ایک تائرانہ جائزہ اگر لیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دیا گیا ہے, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا ہائی رائز بلڈنگ یا ڈیولپر جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جو اگر ریلیف دیا جائے تو سرمایہ کی تقسیم اور ترسیل اوپر سے نیچے تک نہیں آئے گی, چند ہاتھوں میں رہ جائے گی. اگر ٹیکسٹائل ہے, کیمیکل, مکینیکل یا انڈسٹری کو ریلیف دیا جائے تو اس کے ثمرات بتدریج اوپر سے نیچے تک نہیں آتے. کیا یہ ایک بات ہے یا نہیں؟ سر ریئل اسٹیٹ کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں اگر دیکھیں تو ان لوگوں نے جو ابھی فی الحال جو ہمیں ریلیف دیا ہے وہ صرف اس وقت سیل پرچیز میں دیا ہے. لیکن اگر باقی ساری چیزیں دیکھ لیں تو اس میں ایسی کوئی ریلیف نہیں دی گئی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن کی, ہم ایکسپیکٹ بہت زیادہ نہیں اس میں کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں آپ کی سیمنٹ فیکٹری آ جاتی ہے, آپ کی اور بہت سی انڈسٹریز ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں ہماری ریئل اسٹیٹ میں. جی نو ڈاؤٹ اس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ضرور آئیں گی, لیکن بہت زیادہ اس میں کوئی ایکٹیویٹیز ہونے کے اس سے کوئی چانسز نہیں ہیں. اگر آپ انڈسٹری کو اس لحاظ سے دیکھیں ہمیں ہر سال 30 لاکھ جابس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ چاہیے. 30 لاکھ جاب جو ہیں ہمارے ملک میں ہر سال ہمیں انکریز کرنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ان چیزوں کو لے کر آگے جا سکیں. اور وہ 30 لاکھ جابس کیسے ملیں گی؟ یہ صرف تب ہی ملیں گی اگر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ آگے آتی ہے. اگر آپ ہماری انڈسٹری کو کمپٹیٹیو پرائسز میں آپ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کی الیکٹریسٹی ہو گئی, آپ کی گیس ہو گئی, آپ کا پیٹرول ہو گیا, آپ کا ڈیزل ہو گیا, یہ ساری چیزیں جب تک آپ کمپٹیٹیو پرائسز میں ان کو نہیں پرووائڈ کریں گے جب تک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہو سکتی. اور جب تک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی آپ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے. سو ان چیزوں میں بارے میں بھی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, ہم دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ جناب گرین انرجی پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کچھ فیسلٹیز اس میں سے دے دیتے, لیکن اس میں بھی کوئی فیسلٹیز نہیں دی گئی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ الیکٹرک کارز کی بات کرتے ہیں, الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر 1% سے لے کے دوبارہ اس کو 18% سیلز ٹیکس میں لایا جا رہا ہے, جو کہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے بلکہ اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا, ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں گرین انرجی ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے سولر پینلز ہو گئے, باقی چیزیں ہو گئی, اس میں ہمیں کوئی فیسلٹیز دیے جائیں. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. روز ہمیں خبریں سننے کو آتی ہیں کہ جناب ابھی بہت جلدی ایک پالیسی آ رہی ہے جس میں آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکسز لگا دیں گے, آپ کے جو سولر پینلز کو یوز کر رہے ہیں, گرین انرجی بنا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ٹیکسز لگ جائیں گے. یہ سب خبریں سننے کے بعد بہت سی دنیا جو کہ اس سائڈ پہ جانا چاہتی ہے, جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ گرین انرجی کی طرف جائیں. انوائرمنٹل ایشوز ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں, اگر ہم ان کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سیکٹر میں ریلیف دینا بہت ضروری ہے. لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, نہ کہ ہم ان کے اوپر ٹیکسز لگانے شروع کر دیں. جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو لوگ انکریج نہیں ڈسکریج ہوتے ہیں, جو انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں پھر وہ نہیں انویسٹ کرتے اس میں. سو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس ڈائریکشن میں اس سیکٹر میں بھی سوچیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اس سائڈ پہ آئیں. بٹ صاحب فرایا فیروز پور روڈ کی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے کیسی خدمت کر رہا ہے اور کیسے مسائل حل کرنے کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں, اور اس کے کیسے ثمرات فیروز پور روڈ میں جو صنعت و تجارت ہے اس کو مل رہے ہیں؟ سر فرایا فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن, نو ڈاؤٹ میں بڑے بول نہیں بولنا چاہتا کہ جی لاہور میں اس وقت جو ہے اگر انڈسٹریل ایسوسی ایشن کوئی ہے
فرایا جیسی مجھے کوئی دوسری ایسوسیشن اس وقت نہیں نظر آتی جو کہ اپنی انڈسٹریز کے لیے، اپنے ممبرز کے لیے اتنے کام کر رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت بھی ہم فیروز پور روڈ 16 سے لے کر 42 تک آلموسٹ ہم قصور کی بارڈر ایریاز تک پہنچ جاتے ہیں اس لحاظ سے، اور جس میں ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ آلموسٹ کوئی 500 انڈسٹری ہے جو کہ فرایا کے ممبرس ہیں، اور اگر آپ ان کے امپلائمنٹ کی بات کریں تو وہ ملینز میں اس وقت آل ٹوگیدر، اور ان سب کے انٹرسٹ کو فیروز پور روڈ پہ فرایا دیکھ رہی ہے۔ ان کے کوئی بھی ایشوز ہیں، ان کے لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں، ان کے انڈسٹریل ایشوز ہیں، ان کے انوائرمنٹل ایشوز ہیں، نو ڈاؤٹ ابھی آپ جیسے دیکھیں پیچھے ابھی انوائرمنٹل ایشوز کو، اور ایل ڈی اے نے اپنے ایشوز بنا کر بہت سی انڈسٹریز جو ہیں ان کو سیل کرنا شروع کر دیا تھا، یہ لاسٹ ویک کی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک فرایا ہی ہے، نو ڈاؤٹ ود دا ہیلپ آف ہماری مینجمنٹ اور ہمارے بہت سے، میں اپنے ایس وی پی صاحب ہمارے تنویر شیخ صاحب ہیں، ذیشان ملک صاحب ہیں، عدنان بٹ صاحب ہیں، ان سب کی، شاہ زیب اکرم صاحب ہیں، ان سب کی ایفرٹس اور امیڈیٹ ایکشن کے بعد ہم لوگوں نے ود ان نیکسٹ 12 آورس ہم لوگوں نے ان کو، ان کی جو سیل ہوئی انڈسٹریز تھیں ان کو ہم لوگوں نے دوبارہ سیل کروایا۔ لیکن یہ وہ ایفرٹس ہیں جس پہ فرایا امیڈیٹ ایکشن لیتی ہے، اپنے ممبرز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر کون سے پرابلمز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سال بہ سال فرایا جو ہیں ان کے ممبرز بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے سب لوگ ممبرز یہ کہتے ہیں کہ جناب فیروز پور روڈ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آگے نیکسٹ انڈسٹریل ایسوسیشن، انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ بننی چاہیے، کیونکہ لوگ خوشی سے یہاں پہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا ہم فرایا کے ممبر بن کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہارڈلی کہیں اور یہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں گے، لیکن ہماری ایفرٹس آگے چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنے آپ کو، فرایا کو اس سٹیج پر لے کر آئیں کہ لوگ خود جو ہے اس بات کی تعریف کریں گے جناب فرایا جو ہے وہ واقعی کچھ انڈسٹری کے لیے کر رہی ہے۔ ایکٹنگ چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن فرایا شفیق احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے لاہور کی صنعت و تجارت کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ اس میں صنعت و تجارت کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تاکہ ملک پہ خوشحالی آئے، بزنس پھل پھول سکے، انڈسٹری چل سکے اور ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔